پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی قرآن کریم کہہ رہا زور گوئی زبردستی بات منوانا رجس ہے, بت پرستی رجس ہے, بت پرستی رجس ہے. اگر میں بات پہنچا پاؤں ایک اشارہ کروں گا, شاید میں بات پہنچا پاؤں شاید پہنچا نہ پاؤں, لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جن تک بات پہنچ جائے. تو ہمارے تمام کے تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں علی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, باقی تمام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں وہ ہیں کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, علی ہے کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. تو ذرا پوچھئے سارے مسلمانوں سے اللہ نے کیا کرم کیا ہے جناب امیر کے چہرے پہ, علی بن ابی طالب کے چہرے پہ؟ تو وہ کہتے ہیں علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے تمام صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے, لیکن علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. اس لیے اللہ کا یہ علی کے چہرے پہ کرم ہے, اسی لیے وہی وجہ اللہ بھی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو علی کے کرم اللہ وجہہ ہیں, علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے, ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم. کیا کرم ہے؟ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. توجہ ہو سارے مجمع کی, اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. بت پرستی ہے رجس, اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے. اب میں نے ایک مثال آپ کو دکھا دی, وہ ہے علی ابن ابی طالب. اسلام کا اعلان نہیں ہوا, پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا, لیکن علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھک رہی. تو اللہ نے کرائیٹیریا بتا دیا, میزان بتا دیا, اگر کبھی اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے تو اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھ لینا, جو جو بتوں کو سجدے کرتے رہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو یا توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. توجہ فرمائی نا عزیزان گرامی. اللہ نے بہت بڑا کرائیٹیریا دے دیا قرآن کریم کے اندر کہ اب جو بت پرستی کرے, کیونکہ اللہ نے بت پرستی کو رزق قرار دیا, اللہ فرما رہا ہے اس کا ارادہ ہے. ارے جس کا ارادہ کن فیکون ہو. بھئی میرے اور آپ کے ارادے میں اللہ کے ارادے میں بڑا فرق ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں, جب تک عمل کریں کئی مرحلے ہوتے ہیں. میں نے مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا, تیاری کی, چلا پہنچا بیٹھا, اب ممبر پہ ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں. میرے ارادے سے عمل تک 5 مرحلے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کے ارادے میں کوئی مراحل نہیں, اس کا ارادہ کن فیکون ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کا رزق دور رکھے. تو اللہ نے اہل بیت سے رزق دور رکھا. جہاں جہاں رزق نظر آئے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت میں وہ ہو ہی نہیں سکتے جو بت پرست رہے ہوں, چاہے وہ مرد ہو. تو عزیزان گرامی اب چادر دیکھتے جائیے گا. ہم اتنے مجاز نہیں کہ اندر جا کے چادر دیکھیں. تو پیغمبر سے پوچھتے ہیں چادر میں کون کون تھا. بھئی میں کہتا ہوں نہ پوچھو چادر میں کون کون تھا, یہ پوچھو